اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں، آج ہم اپنی ٹاپک یعنی سٹوری سیکشن سے سٹوری نمبر 3 یعنی سٹوری کا ٹائٹل ہے بلی۔ اٹ از written by عبدالغنی شیخ، لداخی رائٹر۔ آج ہم اس سٹوری کے کچھ پیراز کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن آج کے کلاس میں پڑھتے ہیں پیج نمبر 127 پر۔ یہ آج کا اس کا دوسرا ہمارا لیکچر ہے، کلاس ہے اس کا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے کلاس میں ہم نے اس سٹوری کے آتھر یعنی عبدالغنی شیخ کی لائف اور اس کے ورکس کے بارے میں ہم نے کل یعنی جانکاری حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ اس سٹوری کی ہم نے انٹروڈکشن کل کی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب آپ آج اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 127 آپ وہاں پر نکالیے، تو وہاں پر ہم آج کچھ پیراز کی یہاں پر ریڈنگ کرتے ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن پڑھنے جا رہے ہیں۔ When Abili heard the news of the earthquake in Turkey, her face turned ashen. Choked with tears, she said, "O protector, you are Rahim wa Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter, Roxana, keep her safe." یعنی جب ایبلی نے ترکستان میں یعنی ترکی میں آئے ہوئے بھونچال یا زلزلے کی خبر سنی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ آنسوؤں کی وجہ سے روندی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اللہ تم رحیم و کریم ہو، بہت ہی مہربانی اور خیر خواہ ہو، میری پوتی یعنی رخسانہ پر رحم کر اس سے محفوظ رکھنا۔ یعنی اس وقت ترکستان میں یعنی ترکی میں بھونچال آیا تھا، زلزلہ آیا تھا۔ جب یہ خبر ایبلی نے سنی تھی تو وہ ایک دم یعنی اس کا چہرہ زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا، کیونکہ اس کو ڈر ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کی جو پوتی یا گرینڈ ڈاٹر جو کہ سری نگر میں تھی، لیکن وہ سمجھتی تھی شاید وہ بھی یعنی اسی علاقے میں، شاید ترکستان کے علاقے میں ہے، وہ بھی اس کو یعنی اس خوف کی اور ڈر کی وجہ سے اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید یعنی اس کو بھی نقصان پہنچا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتی ہیں یعنی اے اللہ تم رحیم و کریم ہو، یعنی بہت ہی مہربان اور خیر خواہ ہو، میری پوتی یعنی میری گرینڈ ڈاٹر رخسانہ پر رحم کر۔ All of us burst out laughing. Kaga, my elder brother, said, Abi, Roxana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar. یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی ہنسی پھوٹ پڑی، یعنی ہم سب ہنس پڑے، یعنی اس رد عمل کے طور پر جو ایبلی نے وہاں پر دکھایا تھا، یعنی وہ جب اس نے یہ نیوز سنی تھی زلزلے کی تو ہم سب ہنس پڑے۔ یعنی میرے بڑے بھائی کا کاگا نے کہا، ابھی یعنی ایبلی کا مختلف یعنی رخسانہ سری نگر میں ہے، بھونچال ترکستان میں آیا ہے جو سری نگر سے ہزاروں میل دور ہے۔ یعنی ارے ایبلی
یہ تو بھونچال جو آیا ہے یہ ہزاروں میل دور ترکستان میں آیا ہے. ہماری بیٹی تو یہاں پر ترکستان یہاں سری نگر میں ہے. اس لیے یعنی اس میں کون سی پریشانی یا اس میں کوئی کون سی چنتا کی ضرورت ہے جو آپ کرتی ہو. بٹ ٹیئرس رول ڈاؤن ایبلیز sunken cheeks. It is not an easy task to cajole out our ability or make her understand. How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like our village with its mere 40-50 houses. یعنی لیکن ایبلی کے پچکے ہوئے گالوں پر سے آنسو نیچے بہہ نکلے. یعنی وہ آنسو بہا رہی تھی. یعنی اس کو رخسانہ کی فکر تھی. ہماری ابھی کو بہلانا یا سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا. یعنی اس کو سمجھانا یا اس کو بہلانا تو آسان نہیں تھا. ایبلی کو کوئی اس سے یہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 200 ممالک ہیں اور یہ کہ سبھی جگہیں ہمارے گاؤں جیسی نہیں ہیں جہاں صرف 40-50 گھر ہی ہے. اس کے لیے یہ سمجھانا مشکل ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا جو وسیع دنیا ہے اس میں 200 سے زیادہ یعنی کنٹریز ہے اور ہمارا جو گاؤں ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس پوری دنیا کا. اور یہاں صرف 40 یا 50 گھر پر یہ مشتمل یہ ٹکڑا ہے زمین کا ہمارا گاؤں. تو اس کو یہ باتیں سمجھانا بہت ہی مشکل ہے. She had become increasingly apprehensive since the evening Roxana departed to Srinagar. The bus in which Roxana was crowding had broken down near Kargil. Abili argued that if the bus had broken down, it must mean that Roxana had not survived. To convince her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. یعنی جس شام رخسانہ سری نگر کے لیے روانہ ہوئی تھی تب سے لے کر وہ ابھی زیادہ سے زیادہ پریشان ہوتی جا رہی تھی. جس بس میں رخسانہ سفر کر رہی تھی وہ کارگل کے نزدیک خراب ہو گئی تھی. یعنی بروک ڈاؤن مینز یعنی وہ وہاں پر خراب ہو گئی تھی. یعنی اس کی مشینری میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بس خراب ہو گئی تھی. ایبلی کی یہ دلیل تھی کہ اگر بس خراب ہو گئی تھی تو ضرور طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ رخسانہ بچ نہیں پائی ہوگی. اس سے یہ بھروسہ دلانے کے لیے کہ ایسا بالکل نہیں تھا ہمیں اپنی تقریر سمجھانے کے فن کا پورا استعمال کرنا پڑا. یعنی بس خراب ہونے پر بھی اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایبلی یعنی اس بس میں یعنی وہ محفوظ نہیں رہی ہوگی وہ بچی نہیں ہوگی. تو جس پر وہ اس پر بھی پریشان رہتی تھی ہمیشہ کے لیے جب سے وہ وہاں گئی. تو اس سے بھروسہ دلانے کے لیے ایسا بالکل نہیں تھا ہمیں اپنی تقریر سمجھانے کا پورا استعمال کرنا پڑا. یعنی ہمیں اپنی تمام طریقے کی تدبیریں یعنی استعمال کی اس کو سمجھانے کے لیے. یعنی اس کو سمجھانا بہت مشکل تھا. Kaga consoled her Abili if the bus stopped working, it does not mean that it has had an accident. Buses often break down during a journey. Sometimes the oil freezes due to the cold. Sometimes nuts and bolts of the engine don't function, or a certain part stops working. The driver
walks the vehicle on one side of the road, reverses it, and then the vehicle takes off. یعنی کاغا نے اس سے یہ کہتے ہوئے دلاسا دیا، یعنی بلی اگر بس نے کام کرنا بند کر دیا، یعنی وہ خراب ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ کسی سفر کے دوران بسیں اکثر یعنی خراب ہو جاتی ہیں، یعنی کئی بار سردی کی وجہ سے انجن جم جاتا ہے، کئی بار انجن کے نٹ بولٹ کام نہیں کرتی، یا کوئی پرزہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ڈرائیور گاڑی کو سڑک کے ایک کنارے لگا دیتا ہے، یعنی ایک کنارے پر وہ سائیڈ میں اس کو کھڑا کر دیتا ہے، یعنی اس کے بعد اس کی مرمت کرتا ہے، اور تب گاڑی پھر چلنے کی قابل ہو جاتی ہے، یا تب گاڑی پھر چل پڑتی ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ We also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of Abby. The mention of the daily happenings like the rolling of a bus into a ditch at such and such place, the derailing of a rail cart, the disappearance of an aeroplane, or the firing of a bullet at some precision or other was enough to trigger an interminable series of questions. Is my Roxana safe? Was Roxana traveling in that bus? Roxana is very curious. She must have gone to see that procession. یعنی ابھی کے سامنے خبروں کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط یعنی برتنی پڑتی تھی۔ یعنی جب جو ڈیلی نیوز یعنی جو ریڈیو پر سنائی جاتی تھی، یعنی ان نیوزوں پر ہمیں تبصرہ کرنے کے لیے بڑا احتیاط کرنا پڑتا تھا ابھی کے سامنے۔ ہر روز ہونے والے واقعوں کا ذکر کرنا، جیسے کسی بس کا فلاں جگہ پر کوئی کھائی میں لڑک جانا، کسی ریل گاڑی کا پٹری سے اتر جانا، کسی ہوائی جہاز کا لاپتہ ہو جانا، یا کسی جلوس وغیرہ پر گولی چل جانا، ایسی کوئی بھی بات کافی ہوتی تھی کبھی نہ ختم ہونے والے سوالوں کی لڑی شروع کرنے کے لیے۔ کیا میری رخسانہ محفوظ ہے؟ کیا رخسانہ اسی بس میں سفر کر رہی تھی؟ رخسانہ بہت اتاولی طبیعت کی لڑکی ہے، وہ ضرور طور پر اس جلوس کو دیکھنے چلی گئی ہوگی۔ یعنی ان باتوں سے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنا پڑتا تھا، یعنی اس کے سامنے ان کا اظہار کرنے سے، کیونکہ اس کے بعد وہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی تھی۔ یعنی وہ کہتی تھی کہ میری ابھی بھی اس بس میں سوار ہوگی، یعنی جس بس کا حادثہ ہوا ہوگا، جو ڈچ میں گری ہوگی، یا جو جلوس پر یعنی بلٹ وغیرہ کا جو یعنی کبھی خبر آتی ہیں چلانے کی فائر، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی شاید اس جلوس میں گئی ہوگی۔ تو اس طرح سے اس کو یعنی وہ پریشانی میں ہمیشہ رہتی تھی۔ We would start laughing and Abby would admonish us yet again for sending Roxana to Srinagar when she expressed her helplessness. We comforted her, saying that Srinagar is a mountain resort, that it is called paradise on earth, and every year thousands of the tourists visit Kashmir or to explore it. We tried to make her understand that Roxana was in Srinagar not out of some desperation, but to get further education and seek a better life. When we
promised that next spring we would take her to Srinagar too. Abi fell silent. If we had brought up the subject of her visiting Srinagar before Roxana left, she would have risen in anger and pursued her mouth, declaring, I won't leave my children and grandchildren to go anywhere. यानी हम हंसने लगते और अभी भी हमें फिर से डांटने लगती. रक्साना को श्रीनगर भेजने की वजह से जब वो अपनी बेबसी लाचारी जाहिर करती तो हम उसे ये कहकर तसल्ली देती कि श्रीनगर एक पहाड़ी सैरगाह है, हेल्थ रिसॉर्ट, एंड ये कि इससे श्रीनगर की जन्नत कहा जाता है. यानी इसको सरजमीन की यानी ज़मीन पर उसको जन्नत कहा जाता है. और हर साल हज़ारों सैलानी यानी टूरिस्ट इसके बारे में जानने के लिए आते हैं. हम उसे समझाने की कोशिश करते कि रक्साना किसी मायूस कुन वजह से श्रीनगर में नहीं थी, बल्कि वहाँ और आगे पढ़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वहाँ रह रही है, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए वहाँ रह रही है. जब हमने वादा किया कि अगली बसंत यानी अगले बहार के मौसम में हम उससे भी श्रीनगर ले जाएंगे, तो अभी खामोश हो गई. अगर हम रक्साना के जानने से पहले एबिली को श्रीनगर जाने की बात कहते तो वो गुस्से में खड़ी हो जाती और अपने होंठ बाँचते हुए कहती, मैं अपने बच्चों और पोतियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. तो ये था अभी का मुख्तलिफ जो वाक़ात जिनका ज़िक्र यहाँ पर इस स्टोरी में हो रहा है. यानी अभी का उसका ये रिस्पॉन्स, उसका वो रद्द-ए-अमल जो वो दिखा रही है वो उसने किया था. यानी इन कुछ पैराज में ये बातें हमने देखी है. यानी इनको हमने अब समझ लिया है कि अभी किस नेचर की यानी औरत थी, यानी किस तरह से वो यानी बेखबर थी, अनजानी थी. यानी पूरी दुनिया से सिर्फ अपने गाँव की उसकी ज़िंदगी अपने गाँव की तरफ ही महदूद थी. तो आज की क्लास को बस हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं. तो कल आगे कुछ और पैराज की यानी इस स्टोरी की आगे हम कंटिन्यू रीडिंग और इन वाक़ात की यानी उनको हम जानने की कोशिश करेंगे जो आगे अभी के साथ होते हैं. यानी एबिली का रद्द-ए-अमल फिर उसके बाद क्या रहता है, तो ये कल आगे इनको पढ़ेंगे. तो अब यहाँ इन पैराज से पहले कुछ यहाँ पर कुछ वर्ड्स इनकी मीनिंग हम यानी यहाँ पर जानने की फिर कोशिश करेंगे. यहाँ पर अर्थक्वेक का मतलब है यानी ज़लज़ला या भूचाल. एक्शन यानी पीला, जब उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अर्थक्वेक का की न्यूज़ सुनी. चौकड़ मीनस गला रोंद जाना. बेनेवोलेंट मीनस दूसरों का खैर खवा. ब्रस्ट आउट लाफिंग मीनस हंसी फूट पड़ी या हंस पड़ना. सनकिन मीनस पिचके हुए. कैजुअल मीनस बहलाना या फिसलाना. एप्रीहेंसिव मीनस शक शुबा होना. आर्ग्यूड का मतलब है दलील दी. सर्वाइव्ड का मतलब है जिंदा बच गई. कन्वींस का मतलब है भरोसा दिलाना. एलोकेंस मीनस जोश बयानी. कंसोल मीनस दिलासा देना. फ्रीज का मतलब है जम जाना. फंक्शन का मतलब है काम करना. पार्ट का मतलब है कुल पुरुष यानी जो बस वगैरह गाड़ी के पार्ट्स होते हैं यानी कुल पुरुष. टेक ऑफ का मतलब है चल पड़ना. प्रिकॉशन का मतलब है खबरदार. कमिट मीनस तबसरा करना.
ڈچ کا مطلب ہے کھائی یا گڑھا، پروسیشن کا مطلب ہے جلوس، ٹریگر مینز شروع کرنا یا اکسانا، انٹرمینیبل کا مطلب ہے ختم نہ ہونے والی، کریوشس کا مطلب ہے اتلاوا۔ تو یہ تھی کچھ ورڈز جو ان پیراز سے، جن کی ہم نے آج پیج نمبر 127 اینڈ 128 پر یعنی آج ان کی ریڈنگ ہم نے کی ہے، ان کو پڑھا ہے۔ تو آج کی کلاس کو بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس اسٹوری کی اگلی کلاس یعنی اس کو اگلی کنٹینیو کرتے ہوئے اگلی کلاس میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔